السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورہ نساء کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین۔ اگر چاہے لے جائے تم کو اے لوگو اور لے آئے دوسروں کو، یعنی اللہ ہر چیز کے لیے کارساز ہے۔ اللہ چاہے اگر تم گناہ کرتے رہو، تم اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگو، تو اگر اللہ چاہے تمہیں ختم کر کے یہاں پہ دوسرے تم سے اچھے لوگوں کو لے آئے۔ اگر چاہے اللہ لے جائے تم کو اے لوگو اور لے آئے دوسروں کو۔ وکان اللہ علی ذالک قدیرا، اور اللہ اس بات پر قادر ہیں، یعنی اللہ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ کن کہنے کی دیر ہے، فیکن وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کچھ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہے اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، پس اللہ کے پاس ہے بدلہ دنیا اور آخرت کا، یعنی ہر طرح کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں۔ اللہ ہی کے پاس دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ جو کوئی چاہتا ہے بدلہ دنیا کا، پس اللہ کے پاس ہے بدلہ دنیا اور آخرت کا۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتے بھی ہیں اور ہر کسی کو دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم سیدھے رہو انصاف کے ساتھ، شہداء للہ گواہی دینے کے لیے اللہ کے لیے، ولو علی انفسہم، اور اگرچہ نقصان ہو تمہارا اپنا، اوی الوالدین یا والدین کا، والاقربین اور رشتہ داروں کا، یعنی اگر تمہیں کہیں گواہی دینی پڑے تو تم نے گواہی دینے کے لیے انصاف کو قائم رکھنا ہے، انصاف پر رہنا ہے۔ اگر اس انصاف کرنے میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا تمہارے والدین کا اور رشتہ داروں کا، جس کسی کا بھی نقصان ہو رہا ہے ہونے دو، لیکن گواہی جو دینی ہے وہ انصاف کے ساتھ دینی ہے۔ اے ایمان والو تم قائم رہو انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے اللہ کے لیے، اگرچہ ہو نقصان تمہارا اپنا یا والدین اور رشتہ دار کا۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے پس اللہ ان کا خیر خواہ ہے، یعنی کوئی مالدار ہے، کوئی مال و دولت والا ہے یا کوئی بہت غریب ہے، اللہ سبھی کا خیر خواہ ہے۔ اگر ہے کوئی مالدار یا غریب پس اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، پس نہ تم پیروی کرو خواہشات کی انصاف کرنے میں، یعنی انصاف کرنے میں جب تم انصاف کرو تو اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، یعنی جو دل تمہارا چاہ رہا ہے وہ نہ کرو بلکہ انصاف کرو۔ پس نہ تم پیروی کرو خواہشات کی انصاف کرنے میں۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم پھرو گے، او تعرضوا یا اعراض کرو گے، یعنی اگر تم انصاف صحیح طریقے سے نہیں کر سکے، تم پھر گئے اعراض کیا، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، پس بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی پہلے سے، یعنی پہلے سے جو توراۃ زبور انجیل نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ، اور جو اس نبی پر یعنی ہمارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے نبی پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی پہلے سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو کوئی کفر کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی میں، یعنی پھر وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا جو ان سب کا کفر کرے۔
ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر وہ کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر وہ کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ بڑھتے ہی رہے کفر میں، لم یکن اللہ لیغفر لہم نہیں ہے اللہ کے بخش دے ان کو، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ان کو ہدایت کرے گا راستے کی۔ یعنی جن کو ایمان لانے کے بعد جو کفر کرتے رہے اور کفر میں بڑھتے رہے تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر وہ کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر وہ کافر ہو گئے، پھر وہ بڑھتے ہی رہے کفر میں، نہیں ہے اللہ کے بخش دے ان کو اور نہ ہدایت دے گا ان کو راستے کی۔ بشر المنافقین بان لہم ایسے لوگوں کو کیا ہے کہ خوشخبری دیجئے منافقوں کو کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی منافقوں کے لیے بھی اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے، جو کہ منافق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے ہم ایمان لے آئیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم ایمان نہیں لائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، خوشخبری دیجئے بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی جو کافروں کو دوست منافق بنا لیتے ہیں نا مومنوں کو چھوڑ کر، تو ان کا کیا ہے، وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزۃ کیا پس وہ چاہتے ہیں ان کے پاس عزت، فإن العزۃ للہ جمیعا پس بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے پاس بیٹھ کر ان کی عزت ہوگی، نہیں، ساری عزت بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس عزت ہے، پس بے شک عزت ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور تحقیق نازل کی اس نے تم پر کتاب میں، کیا نازل کیا، ان اذا سمعتم یہ کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یکفر بہا کفر ہوتے ہوئے اور ہنسی مذاق ہوتے ہوئے، اور تحقیق نازل کی اس نے تم پر کتاب یہ کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہوئے اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔